ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور صحابی نے پوچھا من احق صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کا تمہاری ماں۔ ان صحابی نے پوچھا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کا تمہاری ماں۔ پھر ان صحابی نے پوچھا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کا تمہاری ماں۔ ان صحابی نے 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد چوتھے مرتبے میں صحابی نے پوچھا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو کا تمہارا باپ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سنت میں، قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے باپ کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں باپ کا اتنا بڑا کی قربانیاں اتنی ہیں کہ انسان پوری زندگی خدمت کرتا رہے، کبھی بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کو اپنے ملک سے مکہ مکرمہ اپنے پیٹھ پر سوار کرا کے لایا ہوں، چلچلاتی دھوپ میں، گرمی میں، دھوپ کی تپش میں، سورج کی حرارت اور تمازت میں، اور رتیلی زمین کی گرمی اور شدت میں، میں اس تمام چیزوں کو قربان کر کے، گرمی کو جھیل کر، گرمی اور سورج کی تپش کو جھیل کر، میں اپنی ماں کو، بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ پر سوار کر کے، کندھے پر سوار کر کے میں حج کرانے لے کر آیا ہوں۔ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، کان کھول کر سنو، پیارے آقا نے کیا فرمایا۔ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ماں بیمار ہو جائے، کچھ پیسے علاج کے لیے دے دے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ایک کمبل لا کے دے دے تو ماں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ماں کے اوپر 1000 2000 5000 روپیہ خرچہ کر دے تو ماں کا حق ادا ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے دوست، اے صحابی، کان کھول کر سن لو، تمہاری پیدائش کے وقت میں تمہاری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی، ابھی تو اس ماں کی تکلیف کا، پیدائش کے وقت کی تکلیف کا حق ادا نہیں کر پائے ہو۔ اتنا بڑا مقام ہے، کیا عزت اور کیا شان ہے۔ ماں کا یہ مقام ہی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے ماں کے علاوہ دوسری کسی چیز جیسی محبت کہیں نہیں ملے گی، ماں کی ممتا کہیں نہیں ملے گی، ماں کا پیار کہیں نہیں ملے گا، ماں کی ممتا آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ایک بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو گیا، امیر ہو گیا، مالدار ہو گیا، عہدیدار ہو گیا، بہت زیادہ اس کے پاس پیسے آ گئے، مالداری آ گئی، نوکر چاکر ہو گئے، بہت شان و شوکت ہو گئی، تو اس بچے نے ایک مرتبہ ماں سے یہ کہا کہ اماں، میں تمہارا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ بچے نے کہا یا اماں، میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں کر لوں گا۔ ماں نے کہا نہیں کر پائے گا بیٹا، لیکن بچے نے اصرار کیا تو ماں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، حق ادا کر۔ جب رات ہو گئی، رات میں دونوں ماں بیٹے ایک بستر میں سو گئے۔ رات کی تاریکی میں جب گہری نیند لگ گئی تو ماں اٹھتی ہے، بولتی ہے بیٹا پانی لے کر آ، مجھے پیاس لگی ہے۔ بیٹا اٹھ کر جاتا ہے اور پانی لے کر آتا ہے۔ ماں
آدھا गिलास पानी पीकर आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है। बेटे ने कहा, ए मेरी माँ, ये तूने क्या किया कि सर्दी का मौसम है और तूने बिस्तर को भिगा दिया, बिस्तर गीला कर दिया, पानी गिरा दिया। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, बुढ़ापे की वजह से पानी गिर गया। जब फिर सोने लगा, माँ सो, बेटा पानी लेकर आ, मुझे पानी पीना है। बेटा कहता है, माँ क्या बात है, तो रात को फिर जगाने लगी, अभी तो मैं पानी लेकर आया था। माँ कहती है, बेटा क्या हक अदा नहीं करेगा? बेटा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हक अदा करूँगा। बेटा पानी लेकर आता है, एक गिलास पानी लेकर आया। माँ आधा गिलास पानी पीकर आधा गिलास फिर बिस्तर पर गिरा देती है। बेटा बोलता है, ए मेरी माँ, जो बिस्तर सूखा हुआ था वो भी गीला हो गया, चादर गीली हो गई, भीग गई, तो ये क्या कर रही है? माँ ने कहा, बेटा हक अदा नहीं करेगा। बेटा को अब सूखी जगह में सुला दी। बोली, माँ की जा, सूखी जगह जहाँ है वहाँ सो जा, वो फला कोने में किनारे सो जा। बेटा सो गया, माँ भी सो गई। फिर रात होती है, रात में माँ ने बेटे को जगाया, बेटा उठ जा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। बेटा कहता है गुस्सा होकर झुंझलाकर, ए माँ, तो एक मर्तबा क्यों नहीं बोलते कि प्यास लगी है? बार बार तू मुझे दौड़ा रही है, बार बार तू बोल रही प्यास लगी है, पानी लेकर आ। जो पानी पीना है एक ही बार कह दे, मैं एक ही मर्तबा पानी लेकर आ जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा हक अदा नहीं करेगा? बेटा कहता, हाँ हक अदा करूंगा। अबर पानी लेकर आता है, माँ आधा गिलास पानी पीती है, आधा गिलास पानी बिस्तर पर गिरा देती है। बेटा अब गुस्से से कि माँ तुझे क्या हो गया, पूरा बिस्तर भिगा दिया, पूरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, तो आज सो जा। बोला, अब मैं नहीं सोऊंगा, तूने पूरे बिस्तर को भिगा कर रख दिया, सोने की जगह नहीं बची। माँ ने कहा, बेटा क्या हक अदा नहीं करेगा? बेटा गुस्सा होकर बोला, माँ जा, मैं हक अदा नहीं करूँगा। जा माँ, तू तो पागल बुढ़िया हो गई है, तो तेरा अक्ल चली गई है। माँ ने कहा, बेटा सुन तो गौर से, 3 ही मर्तबा तो पानी लेकर आया और 3 ही मर्तबा मैंने बिस्तर में पानी गिराया। तू जब छोटा था तो एक रात में 7 मर्तबा रात में उठाता था, जगाता था, 7 मर्तबा तूने पेशाब किया, पूरी जगह को गीला कर दिया, पूरे बिस्तर को गीला कर दिया, पूरे चादर को भिगा कर रख दिया, कोई जगह सूखी नहीं थी। लेकिन मैं भीगी हुई चादर पे गीले बिस्तर पर मैं सो गई और अपने सीने पर मुझे सुलाया था। बेटा याद कर, एक दिन का मामला नहीं, 2 दिन का, 1 महीने का, 1 हफ्ते का, ये ऐसा काम नहीं, बल्कि 2 साल तूने कंटिन्यू, 2 साल मुसलसल तूने ये काम किया था। एक दिन में तुम गुस्सा हो गए। बेटा माँ का पैर पकड़ कर कहता है, माँ वाकई में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ का हक अदा नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अब माँ से माफ़ी मांगने लगा। देखा आपने, माँ का हक और बाप का हक कभी भी कोई अदा नहीं कर सकता है। आपने कई मर्तबा देखे होंगे, बाप बीमार पड़ जाता है, बाप को डॉक्टर कहता है कि इलाज कराइए, इलाज के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, कितने बाप आपने देखे होंगे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीमारी को बर्दाश्त कर लिया, इलाज नहीं कराया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं इलाज कराऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे, मेरे बाल बच्चे, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मेरे बच्चों की फीस कहाँ से अदा होगी, मेरे बच्चों का स्कूल का आना जाना कैसे हो जाएगा, अगर मैं इलाज करा लूँ, मैं बीमारी में पैसा खर्च कर दूँ, मैं डॉक्टर को पैसा दे दूँ, मेरे बच्चों को खाने का पैसा कहाँ से आएगा, उनको खाना कहाँ से मिलेगा। मेरे भाइयों, मैं डॉक्टर को पैसा दे दूँ, मेरे बच्चों को खाने का पैसा कहाँ से आएगा, उनको खाना कहाँ से मिलेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, कितने बाप ऐसे हैं अपनी बीमारियों पे सब्र करके बीमारी को बढ़ा लेते हैं लेकिन इलाज नहीं करा पाते, आखिर उम्र में वही बीमारी उनके लिए जानलेवा साबित होती है, जान ले लेती है। और ये बच्चे जब बड़ा हो जाते हैं तो 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपये माँ बाप पर खर्च करना इनको भारी पड़ता है। और 1000 रुपया इन्होंने अगर खर्च कर दिया माँ बाप पर तो 10 मरतबा एहसान जताते हैं। अरे मेरे भाइयों और दोस्तों, अपने दिमाग खोल कर सुनो, अपना अक्ल अब कान खोल कर सुन लो।
کہ ماں باپ نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر تم پوری زندگی ان کا حق ادا کرتے رہو گے تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ماں باپ کی دعائیں لیتے رہو، ماں باپ کا دل کبھی مت دکھاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ یاد رکھو دنیا میں بہت سارے کامیابی ماں باپ کی دعاؤں میں چھپی ہوئی ہے، بہت ساری ناکامی ماں باپ کی بد دعاؤں میں چھپی ہوئی ہے، بہت سارے مسائل کا، پریشانیوں کا حل، بہت ساری مصیبتوں کا حل ماں باپ کی دعاؤں میں چھپی ہوئی ہے۔ ماں باپ کے دلوں سے دعائیں لیتے رہو، بلائیں مصیبتیں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، پریشانیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ آج آدمی پریشان کیوں ہو رہا ہے، بیماریوں میں مبتلا کیوں ہو رہا ہے، اب وہ ناجائز مقدمات میں کیوں پھنس رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی نے ماں کو ناراض کیا ہے، کسی نے باپ کو ناراض کیا ہے، کسی نے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے ماں کو گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے ماں باپ کو ستایا ہوا ہے، کسی نے ماں باپ کو مارا ہوا ہے۔ اے میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن مجید کہتا ہے مارنے کی بات تو دور کی بات ہے، ڈانٹنے کی بات تو دور کی بات ہے، ان کو پھٹکارنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے ولا روپیہ جگاڑ کر کے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں، ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ عید کے دن، تہوار کے دن بھی میرا بچہ پرانا کپڑا پہنے۔ جی، اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو پھٹا پرانا تو دور کی بات ہے، پرانا کپڑا بھی پہننے دینا گوارا نہیں کرتے۔ بیوی کی محبت میں آ کے ماں باپ کے اوپر ظلم مت کیجیے، ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کے حقوق، اور سب سے زیادہ محبت کا، حسن سلوک کا کوئی اگر مستحق ہے تو وہ ہے آپ کے ماں اور باپ، وہ ہے آپ کے ماں اور باپ۔ ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ماں باپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہما جنتک او نارک۔ اے میرے دوست صحابی سنو غور سے، وہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے؟ اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کو اچھے سے رکھو گے، حسن سلوک کرو گے تو تم کو اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ اگر تم ان کے ساتھ بد معاملہ کرو گے، بد سلوکی کرو گے، ان کے ستاؤ گے، ان کے اوپر ظلم کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں اور دوستو، ماں باپ کی نافرمانی کا صلہ ایسا ہے، اس کی سزا ایسی ہے، آخرت میں ملے گی تو ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت ماں باپ کی نافرمانی کا سزا، نافرمانی کا عذاب دے کر رہتا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہے، غلط کام ہے، آخرت میں اس کی سزا ملنی ہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی سزا اور اس کا عذاب دنیا میں اللہ تعالیٰ دے کر رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کان کھول کر سن لو، ماں باپ کو تو ڈانٹنا دور کی بات ہے، انہیں تم اف تک نہیں کہہ سکتے ہو، اف تک کہنا اللہ رب العزت نے منع قرار دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ ماں باپ ایک عظیم انمول دولت اور نعمت ہے، ان کی قدر کر لو۔ ماں باپ وہ عظیم سایہ دار درخت ہے جس کے سائے میں تمہیں پناہ ملے گی، جس درخت کے پھل سے تم اپنی بھوک کو مٹا سکتے ہو، جس درخت کے سائے میں تم آندھیوں، طوفانوں اور بارش اور برسات سے بچ سکتے ہو۔ جب میرے بھائیوں اور دوستو، ماں باپ کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، جب آپ بے سہارا اور لاوارث کی طرح دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی اکڑ مت دکھلاؤ۔ جنہوں نے دکھلایا ہے اور جنہوں نے جہالت اور غلطی اور نادانی کی بنیاد پر اگر کسی نے ستایا ہے،
فوراً معافی مانگے۔ ماں باپ وہ عظیم ہستی ہے جو اپنے بچوں کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کی محبت اتنی عظیم اور اتنی مخلص نہیں ہوتی جتنی محبت ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ بے لوث محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دولت نہیں مانگتے، کسی دولت کے طلبگار نہیں ہوتی، کسی فائدہ کے طلبگار نہیں ہوتے۔ دنیا میں ماں باپ ہی ایسے ہیں جو بے لوث اور بغیر کسی فائدہ اور مطلب کے اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ ماں باپ کی قدر، ماں باپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاش میری ماں ہوتی، میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہوتا، نیت باندھ لیا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، اے محمد، یا محمد، اے محمد سنو، تو میں نیت توڑ کر ماں کے گلے لگ جاتا۔ یہ ہے ماں کا مقام اور باپ کا مقام۔ اس لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ بوڑھے باپ نے، جب میں بچہ تھا تو اس بوڑھے باپ نے مجھے جوان کیا، جب میں کچھ جانتا نہیں تھا انہوں نے بولنا سکھایا، میں چلتا نہیں تھا انہوں نے چلنا سکھایا، جب میں کچھ جانتا نہیں تھا انہوں نے مجھے ہنر دیا، جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا انہوں نے مجھے علم دیا، جب میں فقیری اور غریبی کی حالت میں تھا انہوں نے مجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، کپڑے دیے۔ میرے بھائیوں دوستوں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو عید کے دن، تہوار کے دن پرانے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کہیں سے پیسہ جگاڑ کر کے، کہیں سے روپیہ جگاڑ کر کے